دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ فرماتے ہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے، اور ان کو یہ دنیا کی جو بیوی ہے یہ بھی جنت میں خاوند کے پاس ہوگی، اور حوروں کی یہ سردار ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا والا شوہر ملے گا تو کہتے ہیں تم کو 70 حوریں مردوں کو، اور عورتوں کو ایک، اور وہ بھی وہی دنیا والا۔ تو یاد رکھیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جنت میں جو سوچ ہوگی نا وہ جنتیوں والی ہوگی، اور فطرت کے مطابق ہوگی، غیر فطرت کے مطابق نہیں ہوگی۔ جو عورت کی فطرت سلیمہ ہے نا، جو عورت کی فطرت سلیمہ ہے وہ زیادہ خامد کی طلبگار ہے ہی نہیں۔ فطرت سلیمہ عورت کی زیادہ خامدوں کی طلبگار ہے، اس لیے ایک ہی شادی ہے عورت کی۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر جس عورت کی دنیا میں 2 شوہر ہیں، یعنی ایک شوہر فوت ہو گیا اس کا، پھر اس نے کسی اور شادی کر لی، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شوہر تھے، ایک پہلے فوت ہو گئے اور بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، اس لیے سوال کیا کہ 2 شوہر جنت میں کس کے پاس ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو اختیار دیں گے، اب یہ نہیں کہ دونوں کے پاس ہو، وہ ایسے نہیں ہے اس کے دونوں شوہر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو اختیار دیں گے کہ دنیا میں کس کے پاس جانا چاہتی ہے وہ، تو وہ عورت اس کے پاس جائے گی دنیا میں جس شوہر کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، وہ اس کی بیوی بنے گی جنت میں، لیکن ایک کے پاس ہی ہوگی، کیونکہ یہ فطرت جو ہے نا، اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت سلیمہ، ایک سے عورت کی جو فطرت سلیمہ ہے اس سے زیادہ شوہر کی طلبگار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک الگ بات ہے کہ جو ہے نا وہ عورت اپنی فطرت سے انحراف کر دے، غلط راستے پہ چل پڑے، دنیا میں مل جائے گی ایسی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ فطرت سے انحراف کیا ہوا ہے اس نے، ورنہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ باقی جتنے بھی اللہ نے جو پیدا کیے ہیں نا، جانوروں کو دیکھ لیں آپ، بکریوں کے پاس بکریاں کتنی اور بکرا کتنا ہے، مرغیاں، اور ہر چیز اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے، ایک نیچر بنائی ہے، اس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوال ہی فطرت سے انحراف والا ہے، فطرت سے بغاوت والا ہے۔ جو غلیظ جانور ہیں ان کی فطرت اور ہے، جو حلال اور پاکیزہ جانور ہیں ان کی فطرت اور ہے، تو انسان کو بھی اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جنت میں یہ بغیر جو اسلام کی فطرت کے خلاف جو چیز ہے وہ اس کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور دنیا والی عورت جو ہے وہ سردار ہوگی حوروں کی، اور جو چاہے گی، یہ نہیں ہے کہ پھر وہ کیا مجبور ہوگی۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے نا دنیا میں ایک عورت ایک خامند کے پاس ہے، لیکن وہ خامند اس کا بد اخلاق ہے، وہ بیچاری کڑ کڑ کے زندگی گزار رہی ہے، پتہ نہیں کس کے پاس میں آ گئی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں وہ بد اخلاق جنت میں تھوڑی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں تو با اخلاق جیسا چاہے گی، یہ بھی ہے نا پھر جو صورت، جو اس کے ذہن میں ایک حسن کی شکل و صورت ہو سکتی ہے کہ میرا خامد اس طرح کا ہو، اللہ ویسا بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا ہوگا، انشاء نہ انشاء، اگر کوئی بوڑھی ہو کے فوت ہو رہی ہے، ایک بوڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے جنت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس کے ساتھ دل لگی کرنے کے لیے مزاحن کہہ دیا کہ کوئی عورت، ایسے مزاح کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ بیچاری رو پڑی، حالانکہ بات ایک طرف سے تو ٹھیک تھی نا، بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی، جوان ہو کے جائیں گی، بڑھاپے میں اور جنت میں کیا کرنا ہے تم نے؟ اللہ تعالیٰ جوان انا انشاء نہ انشاء دوبارہ سے پیدا کریں گے اور جوان بنا دیں گے۔ الترابہ ہم عمر، عرب کہتے ہیں دل سے چاہنے والی، ٹوٹ کر چاہنے والی، ایسی ہوں گی کہ اپنے خامدوں سے دل و جان سے محبت کرنے والی، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی پسند نہیں ہے شوہر، بد اخلاق ہے، تو اب تو اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں۔ یہ بھی آ سکتا ہے نا کسی عورت خاتون کے ذہن میں کہ اگر ایک مرد کو اپنی بیوی پسند نہیں ہو تو کوئی اور دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس تو آپشن ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت میں بھی پھر یہ کیا نہیں ہوگا، ایسی ہوں گی کہ دل سے جو شوہر ہے نا اس کا، اللہ نے جو دیا ہے جنت میں، اس سے دل سے ٹوٹ کر چاہنے والی، اس سے محبت کرنے والی، دنیا کی طرح نہیں ہوگا معاملہ۔ بس یہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں ہمیں، عورت ہے یا مرد ہے، سب کے لیے وہاں کیا ہوگا جنت میں، جو چاہیں گے، جو چاہیں گے، عورت جو چاہے گی، جتنا چاہے گی، جیسا شوہر چاہے گی، اور یہ چاہت کہ ایک سے زیادہ ہوں، یہ چاہت پیدا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چاہت فطرت کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام فطرت کے مطابق ہے اور فطرت کے خلاف ہے یہ چاہت اور خواہش،
یہ خواہش وہاں جنت میں پیدا ہی نہیں ہوگی.